السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جینی چیری سپاہی جو کہ اپنی تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر آغا اور کاظم آغا جو باقی دو آغاؤں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جعفر آغا ایک آغا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ وہ کام نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، یہاں بے ادبی کی اجازت نہیں ہے آغاؤں، اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ورنہ تم بلا وجہ پچھتاؤ گے۔ اور یہ کہتے ساتھ کاظم آغا اور جعفر آغا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہیں پر کھڑے باقی دو آغا جو ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہم خاموش کیوں ہیں بھائی جان، کیا تم دیکھ نہیں رہے وہ ایسے برتاؤ کر رہا ہے جیسے 40 سال سے ہمارا آغا ہو، وہ ہمیں مسلسل حکم دیتا رہتا ہے۔ اس پر دوسرا آغا کہتا ہے، اگر ہم بغاوت کریں گے تو کیا ہوگا بھائی جان، چاہے وقتی ہی صحیح، آغائی ابھی بھی جعفر کے ہاتھ میں ہے، جب ہمارا حسین آغا واپس آئے گا تو ہم ضرور کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کے بعد گابر اور اس کے لشکر کو دکھایا جاتا ہے جو کافی سفر طے کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گابر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، قلعے میں سپاہی ہم سے بہت کم ہیں، پہلے ہم انہیں گھیریں گے پھر محاصرہ کریں گے اور اس کے بعد تمام دروازوں پر ایک ساتھ حملہ کر کے اور اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں سب کو قتل کر دوں گا اور ان کے سر دیواروں پر لٹکا دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو وہاں سے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی خبر لے کر آتا ہے۔ سندور اس خبر کو پڑھتے ہوئے گابر سے کہتا ہے، بہت بری خبر ہے جناب۔ گابر پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس پر سندور کہتا ہے، افلاکی وویودا رادو وہ اپنی فوج کے ساتھ بوسنے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہوئے گابر کافی غصے ہوتا ہے۔ سندور اس سے پوچھتا ہے، ہم اب کیا کریں گے جناب، کیا ہم واپس لوٹ جائیں گے یا درینا کی طرف بڑھیں گے؟ اس کے بعد درینا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں دوغان پاشا ولاد کی اسی نشانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی آ کر دوغان پاشا سے کہتا ہے، میرے پاشا، جس نے بھی یہ کیا ہے ہم نے اس کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، ایک خفیہ راستہ باہر کی طرف جاتا ہے، وہاں قدموں اور گھوڑے کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہ سنتے ہوئے دوغان پاشا اس سے کہتے ہیں، دو سپاہیوں کو وہاں بھیجو، ارد گرد کی نگرانی پر لگا دو، وہ ضرور واپس آئیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اونچی آواز میں کہتے ہیں، کافروں کی فوج ہماری طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قلعے کو حاصل کر لیں گے، ہمارے فولادی دلوں کو خوف زدہ کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان دیواروں پر حسین آغا کا خون ہے، ان جھینی چیروں کے دلوں میں اپنے آغا کا انتقام موجود ہے۔ حسین آغا کا خون زمین پر نہیں گرا، وہ اس قلعے کی دیواروں میں بس چکا ہے۔ میرے بہادروں، لیکن انتقام غصے سے نہیں لیا جاتا، یہ نظم و ضبط سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے آتشی تیر کافروں پر جہنم کی طرح برسیں گے، ہماری توپیں جو ان کے سینے کو چیر دیں گی، ہماری خندقیں ان کی قبریں بن جائیں گی۔ آج یہاں صرف دو انجام ہوں گے، یا تو ہم حسین آغا کا انتقام لیں گے اور فتح کا نعرہ بلند کر دیں گے، یا پھر ہم وہیں گریں گے جہاں حسین آغا گرے تھے۔ اس کے بعد بوسنیا قلعے کے اندر کیترینا اور ولاد کو دکھایا جاتا ہے۔ کیترینا ولاد سے کہتی ہے، کیا تمہیں واقعی حسین آغا کو مارنے کے لیے اتنا دور آنا ضروری تھا؟ ولاد کہتا ہے، میں تو بس تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا کیترینا۔ کیترینا کہتی ہے، اس لیے گابر درینا کی طرف جا رہا ہے۔ ولاد کہتا ہے، لیکن گابر اس وقت یہاں نہیں ہے، میں یہاں ہوں اور تم مسکرا رہی ہو۔ اسی دوران پیدری اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ولاد اس سے کہتا ہے، آئیے کپتان، ہمارے ساتھ ضیافت میں شریک ہوں۔ پیدری اس سے کہتا ہے، ولاد، ایک نہایت ہی سنگین خبر ہے، رادو۔ اس پر ولاد کہتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پیدری کہتا ہے، وہ افلاک کی فوج کے ساتھ یہاں کی جانب آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہوئے ولاد کہتا ہے، افلاکی فوج کے ساتھ؟ اور اس کے بعد شراب کا ایک جام لیتے ہوئے کہتا ہے، اس سے آنے دو۔ اس کے بعد ہم سلطمش آغا، اسحاق پاشا اور شہزادے بایزید کو دیکھتے ہیں، وہیں چپور کھڑا حسین آغا کے لیے چھڑی تیار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بہت خوب، اب ذرا اسے چمکا دو اور سنوار دو اور وہ جا کر کسی اور کی مدد کریں، کوئی ہماری مدد کے لیے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ حسین آغا سلطمش آغا سے پوچھتے ہیں، کیا یہ کافی مضبوط ہے سلطمش آغا؟ میری ٹانگ کی وجہ سے میں اب بھی لنگڑا کر چلتا ہوں، کیا میں اس پر وزن ڈالوں گا؟ سلطمش آغا اس چھڑی کو پکڑتے ہوئے اسحاق پاشا سے کہتے ہیں، میں نے یہ خاص طور پر تیار کیا ہے صدر اعظم پاشا، آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی، جی بھر کر وزن ڈالیں۔ بایزید کہتے ہیں، تم بڑے پر اعتماد لگتے ہو سلطمش آغا۔ سلطمش آغا کہتے ہیں، کوئی شک نہیں میرے شہزادے، یہ اب تک کی سب سے بہترین چھڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطمش آغا اسے ایک چھڑی نہیں بلکہ ایک ہتھیار کے طور پر بھی تیار کر چکے ہوتے ہیں۔ اس چھڑی میں سے اس ہتھیار کو نکالتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ اس میں موجود چھوٹی سی حفاظتی تدابیر۔ یہ دیکھتے ہوئے بایزید اور اسحاق پاشا ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ سلطمش آغا کہتے ہیں، ترک ہنر مندی کا شاہکار، اور اس کے بعد چھڑی کو پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کرے آپ اسے بہت بہترین دنوں میں استعمال کریں۔ اس کے بعد بادشاہ ماتیاس اور پوپ کے بھیجے گئے ایک پادری کو دیکھتے ہیں۔ پادری بادشاہ سے کہتا ہے، پوپ کا فیصلہ حتمی ہے، اگر تم اپنی غلطی سے باز نہ آئے۔ اس پر بادشاہ ماتیاس کہتا ہے، میرے بابا بنیادی جانوش، تم ان کے وفادار دوستوں میں سے ایک تھے، کیا یہ درست نہیں پیونلی؟ پادری کہتا ہے، جی ہاں، اس لیے میں تمہیں دوبارہ خبردار کرنے آیا ہوں ماتیاس، ہم تمہارے بابا کا بے حد احترام کرتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ کلیسا سے خارج ہو کر اپنی سلطنت کو بے سر چھوڑ دوں۔
ماتیاس پوچھتا ہے مجھے کون کلیسا سے خارج کرے گا؟ کیا وہی پوپ جو یہودیوں کی خدمت کرتا ہے؟ پادری کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ ماتیاس فوراً ہی کہتا ہے کوئی اگر مگر نہیں، اس سلیب کو دیکھو جو عیسائیت کی علامت ہے۔ یہ ہماری مذہبی علامت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے رب عیسیٰ فندی کو سولی پر چڑھا دیا تھا، اور ہم نے اپنا انتقام کبھی نہیں بھلایا، ہم نے اپنے درد کو کبھی دفع نہیں کیا۔ پادری پوچھتا ہے کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف۔ ماتیاس کہتا ہے درست، کیونکہ انہوں نے ہمارے عیسیٰ فندی کو قتل کیا، انہوں نے انہیں سلیب پر چڑھا دیا۔ ہم وہ عیسائی ہیں جو اپنے عیسیٰ فندی کے راستے پر چلتے ہیں، مگر جس پوپ کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ یہودیوں سے اتحاد کر رہا ہے، وہ ان کا سونا لیتا ہے اور وعدے کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ پیونلی، کیا یہ کھلی غداری نہیں؟ پادری کہتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو ماتیاس؟ ماتیاس کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم پوپ کو قتل کر دو، ہمارے عیسیٰ فندی کی روح کو سکون پہنچاؤ۔ اس کے بعد محمود پاشا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نئے سپاہیوں کو تلوار بازی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سلطمہ شاگا وہاں پر آ کر محمود پاشا سے کہتے ہیں میرے پاشا۔ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں کیا بات ہے سلطمہ شاگا؟ سلطمہ شاگا کہتا ہے میں ماہر کاریگریوں کے دستے بھرتی کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، میں ماہر کاریگریوں کے دستے کی بھرتی کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں کیا تم راستہ بھول گئے ہو سلطمہ شاگا؟ تمہیں میرے نہیں صدر اعظم کے پاس جانا چاہیے۔ اس پر سلطمہ شاگا کہتے ہیں میں نے بھی یہی عرض کیا تھا میرے پاشا، مگر اسحاق پاشا نے مجھے کہا کہ محمود پاشا کے پاس جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مشورہ کروں۔ محمود پاشا یہ سنتے ہوئے کافی مسکرا کر کہتے ہیں اسحاق پاشا یعنی صدر اعظم نے یہ کیوں کیا ہے؟ ایسا کام جس کی اجازت صرف وہی دے سکتے ہیں۔ سلطمہ شاگا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میرے پاشا۔ محمود پاشا یہ سننے کے بعد اتماجا سے کہتے ہیں اتماجا جا کر معلوم کرو یہ معاملہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس کے بعد ہم لطفی افندی اور سلطان کو دیکھتے ہیں۔ لطفی افندی سلطان سے کہتے ہیں کہ ایک مادہ بھیڑیا نے روم کی بنیاد رکھی، بادشاہ ایمولیوس، جو اپنے تخت کو بچانے کے لیے ان بچوں کو جو صرف اس وقت نوزادہ تھے رومولس اور ریمس کے دریائے تابر میں ڈوبنے کا حکم دیا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا وہ مرے نہیں؟ یہ بادشاہ کا فرمان تھا۔ لطفی کہتا ہے فرمان پر عمل تو ہوا میرے سلطان، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ دریا میں بہائے گئے بچے ڈوبنے کی بجائے پیلاٹائن کے پہاڑی کے دامن میں جہاں پہنچے۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ لطفی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہانی یہ کہ وہاں ایک خدائی معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ ایک مادہ بھیڑیا نے ان دو یتیموں کو پناہ دی اور اپنا دودھ پلا کر انہیں پالا۔ رومولس اور ریمس بچ گئے۔ سلطان کہتے ہیں اور ان دونوں نے روم کو دوبارہ اس کی عظمت دلائی۔ لطفی پوچھتا ہے کیا آپ یہ کہانی جانتے تھے میرے سلطان؟ سلطان پوچھتے ہیں روم کو کس نے تباہ کیا تھا؟ اگرچہ یہ ایک کہانی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، مجھے اسے سننا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ اس پر لطفی پوچھتا ہے اور حقیقت کے بارے میں کیا خیال ہے سلطان معظم؟ وہ جو پیلاٹائن کی پہاڑی پر نہیں بلکہ آپ کے خیمے کے دلیز پر آ کر گرے، اسحاق پاشا اور شہزادے بایزید، وہ کیسے بچے میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے لطفی۔ لطفی کہتا ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں میرے سلطان، آپ شہزادے پر ناراض تھے کیونکہ انہوں نے ہنگری کے ایلچی کا استقبال کیا، اور اسحاق پاشا پر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شہزادے کے کھانے میں دوا ملا دی۔ کیا آپ جذبات میں بہہ گئے تھے؟ سلطان کہتے ہیں ملا میرے کام کرنے کے طریقے میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں، میں نے بایزید کے ایلچی کا استقبال کرنے کی وجہ تحقیق کروائی، معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم سوچ رہے تھے۔ لطفی پوچھتا ہے اور اسحاق پاشا کا کیا؟ وہ آپ کی معافی کے حقدار کیسے بنے؟ سلطان اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دراصل اسحاق ہی تھا جس نے جذبات میں آ کر کام کیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بایزید کو کچھ ہو نہ جائے، خاص طور پر غیر ضروری ہمدردی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اس نے ایک غیر ضروری اور بے وقت کام کیا۔ وقت بھی اہم ہے، بے شک اہم ہے۔ اس کے بعد بات کو بدلتے ہوئے پوچھتے ہیں وقت کی بات کرتے ہوئے کیا کرمان کے سلطان ابراہیم کی طرف سے وہ معلومات آ چکی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ لطفی وہ پیغام نکالتے ہوئے کہتا ہے آ گئی ہیں میرے سلطان۔ سلطان اس خط کو پڑھنے کے بعد لطفی سے کہتے ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ دشمن کو فتح تحفے میں دیتا ہے۔ الحمدللہ ملا، الحمدللہ۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔